علی بھی اگلا سوال ہے، اگر کوئی شخص آلریڈی مقروض ہے تو کیا وہ قربانی دینے کے لیے قرضہ اٹھا سکتا ہے یا قربانی نہ دے؟ قربانی کیوں نہ دے جی؟ کروڑ پتی لوگ بھی مقروض ہیں. یہ بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکوں سے آپ پوچھیں، انہوں نے کروڑوں میں قرضے اٹھائے ہوئے ہیں. وہ اکویٹی تو ان کی 40% ہے، 60% تو ڈیٹ انہوں نے بینکوں سے اٹھایا ہوا ہے. وہ تو سب سے پہلے تو ان کی قربانی ساقط ہو جائے گی جو امریکن بیل چپ فٹ شدہ جو ہے منگوا کے یہاں پہ قربان کر رہے ہیں. اگر آپ ان کو دیکھیں مقروض وہ بھی ہیں. یہ قرضہ جو ہے یہ عارضی قرضہ ہے. یہ اس قرضے کو وہ قرضہ نہیں کہا جاتا کہ جس کی بنیاد پہ قرضہ یہ ہے کہ ایک بندہ قرضے کے تلے اس طرح دب گیا کہ اس کی 2 وقت کی روٹی محال ہو گئی ہے اور وہ روکی سکی کھا کے گزارا کر رہا ہے، اس کو مقروض کہا جاتا ہے. کروڑ پتی لوگوں کو مقروض نہیں کہا جاتا. وہ تمہارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں اتنی تنخواہ لے کے بھی کہ میرا مشکل سے چولہا جلتا ہے. تو قربانی تو پرائم منسٹر میں بھی کوئی نہیں بن رہی ہوگی. اس طریقے سے اگر دیکھا جائے بڑے بڑے فیکٹری آنرز جو ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہے. قرضہ اٹھا کے آپ کریں. یہ کمیٹی آپ نے قرضے ہی تو ڈالی ہوتی ہے، کمیٹی ڈال لیں. سالی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں، بھائی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں کمیٹیاں، اور وہ جوتیاں اور کپڑے ہوں تب بھی نئے لے کے دیتے ہیں بچوں کو. اس کا خرچہ نکالیں تو ایک بیل میں حصہ ڈالنے سے تو کم ہی بنتا ہے. یہ بیل میں حصہ ڈالنا تو اس سے کم ہی بنتا ہے. آج کل ایک ایوریج شادی کے اوپر 15-20 ہزار روپے لگ جاتا ہے. تو سر 12-13 ہزار روپے کا آپ بیل میں حصہ نہیں ڈال سکتے؟ ضروری ہے کہ آپ نے بکرا ہی لینا ہے، بیل میں حصہ ڈال لیں. تو یہ جو آپ نے کمیٹی بھی ڈالی ہوتی ہے، اگر ایک سپوز لاکھ روپے کی آپ کی کمیٹی نکلی ہے، تیسری یا چوتھی، اور 10,000 روپیہ مہینہ ہے، تو چوتھی آپ نے کمیٹی جب لے لی ہے تو آپ نے ابھی تک تو 40,000 اس کو جمع کروائے ہیں نا کمیٹی والے کو. 60,000 تو آپ نے بعد میں کرانے ہیں، لیکن لاکھ روپے آپ نے پہلے ہی اٹھا لیا ہے. تو 60,000 کے تو آپ بھی مقروض ہیں. تو پھر تو دنیا میں کوئی بندہ ہی نہیں بچے گا. لوگ اتنے بولے بن کے نہ کہتے ہیں. کئی لوگ پوچھ رہے تھے جی قرضہ بھی ہے، زکات بھی دینی ہے، قرضہ بھی جو مائنس کریں گے، اور مائنس بھی کتنے الٹے طریقے سے کرتے ہیں. اس طریقے سے تو الٹا اس کو زکات دینی پڑ جائے گی. وہ پتہ کس طرح کر رہے ہوتے ہیں؟ مثلا ایک بندے کا کاروبار ہے 1 کروڑ روپے کا، 40 لاکھ روپیہ اس کا اپنا تھا سرمایہ، 60 لاکھ اس نے بینک سے اٹھایا قرضہ. کتنا ہو گیا؟ 1 کروڑ. اب وہ جب حساب کرنے لگتا ہے نا سال بعد، وہ کہتا ہے جی میں نے 1 کروڑ روپیہ کاروبار میں لگایا ہوا ہے، تو 1 کروڑ کی زکات جو ہے وہ کیسے نکالی؟ وہ پھر کہتا ہے کہ دیکھیں جی میرا تو اپنا تھا 40، 60 میں نے بینک سے اٹھایا، تو 60 میں سے 40 نکل گئے، تو 20 لاکھ کا تو میں ابھی بھی مقروض ہوں. تو میں تو مقروض ہوں، میں کیوں زکات دوں گا؟ حالانکہ وہ بیوقوف بھول جاتا ہے کہ کاروبار میں اس نے 1 کروڑ لگایا ہوا ہے. یہ 60 لاکھ 1 کروڑ میں سے مائنس ہونے ہیں، 40 لاکھ میں سے نہیں مائنس ہونے. 40 لاکھ تو اس کا اپنا تھا نا، 60,000 اس نے قرضہ اٹھایا، تو ٹوٹل کتنا ہوا؟ 1 کروڑ. اب کاروبار میں 1 کروڑ لگا ہوا ہے، 1 کروڑ میں سے 60 لاکھ مائنس ہونا ہے. اپنے 40 جو بھی وہ 60 کاٹ دیتے. ٹھیک ہے. ویسے ماشاءاللہ آپ ان کو دیکھیں، ان پڑھ چٹے ان پڑھ ہے، کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں. آپ کو جناب زبانی پورے دن کا حساب کتاب بتا دیں گے اور نام نہیں اپنا لکھ سکتے، کاروبار میں اتنے تیز ہیں. تو جناب قرضہ اٹھانا پڑتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. قرضہ کیا آپ کو سب مر چلے ہیں، قرضہ اٹھا کمیٹی ڈال لیں، پلان کریں قربانی کے لیے. اگر آپ نے ہر مہینے میں بھی 1,000 روپے علیحدہ کیا ہو نا، سال بعد 12,000 روپے بن جاتا ہے. آپ ایک حصہ ڈال ہی سکتے ہیں. قرضہ بھی اٹھانا پڑتا ہے، ضرور اٹھائیں، کریں، کیونکہ یہ قرضہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی گردن کو دبوچ لے گا. آپ آسانی سے اتار لیں گے. 12-13,000 روپیہ کیا چیز ہے؟ اب اس چکر میں نہ پڑ جائے کہ میں نے جا کے 50,000 روپے دی کوئی بیتل بکری جا کے لینی ہے، تو وہ تو ظاہر ہے اتنا بڑا ہاتھ بھی نہ ڈالیں آپ. ٹھیک ہے، نارمل قربانی کر لیں.